کرنے کے لیے وہ بتائے کہ دیکھو بی بی صبح تمہارے بچے کا ٹیسٹ ہونا ہے، تم نے اپنے بچے کو رات بھر کچھ نہیں کھلانا ہے، یا 5 گھنٹے بھوکا رکھنا ہے یا 4 گھنٹے بھوکا رکھنا ہے، یا تم نے جو ٹیسٹ کرائے تھے اس کی رپورٹ صبح جا کے وہاں سے لے آنا۔ 6 دن رپورٹس ہی نہیں ہے جن کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور بچے پڑے ہوئے جی ٹیسٹ ہیں۔ وہ کوئی کہتی ہیں ہماری 4 بچے گھر پہ ہیں جی، مرد ہمارے جو ہیں وہ بیچارے کام کریں کہ ہمارے ساتھ ہسپتالوں میں دھکے کھائیں۔ عجیب ہی سین ہے بھائی، ڈاکٹرز ہیں تو وہ عجیب ہیں، پھر نرسوں کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ڈاکٹرز ان کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ہماری بچی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر نے نرس کے ساتھ مل کے ہماری وہاں سے فائل ہی غائب کروا دی۔ وہاں سے فائل غائب ہونے کے بعد صبح کا جو ٹریٹمنٹ ہماری بچی کا نہیں ہوا، پورے ڈاکٹرز منڈے والا دن تھا، سب ڈاکٹر سینئرز آئے، فائل نہیں مل رہی، سب ایکسکیوز کر رہے ہیں لیکن فائل نہیں مل رہی کیونکہ ڈاکٹر نے وہ فائل غائب کروائی بھی تھی۔ اتنی بےہودہ حرکت ڈاکٹر نے کی ہے، یقین کریں گے کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ پھر جب اس کے ساتھ جا کے جی اس سے معافی مانگی گئی، حالانکہ ڈاکٹر کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، ایک نرس کو کہا کہ آ کے ڈرپ اتار دو، اور نرس جو ہے میڈم صاحبہ پچھلے 1 گھنٹے سے آئی سی یو میں بیٹھی ہوئی بچوں کی وارڈ کے اندر اپنا موبائل یوز کری ہے جس پہ وہ شوز کی کوئی ویب سائٹ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ظاہری سی بات ہے جو اٹینڈنس ہوتا ہے وہ تو دیکھ کے تب جاتا ہے نا کہ بھئی ہم نرس کو آ کے بار بار کہہ رہے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہی اور اوپر سے گنڈا گردی کر رہی ہے وہ، کیونکہ ان کو رائٹس دے دیے گئے ہیں، گورنمنٹ نے سارے رائٹس ان کو دے دیے ہیں۔ تو جب گورنمنٹ نے یہ رائٹس ان کو دیے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، وہاں پہ اندر کوئی موبائل پہ ویڈیو بنائے گا تو اس کو 2 سال کی سزا ہو جائے گی، جو سٹاف کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے گا اس کو 3 سال کی سزا ہو جائے گی، جو سٹاف کے ساتھ ہاتھا ماری کرے گا اس کو 7 سال کی سزا ہو جائے گی۔ تو اتنی ساری سزائیں جب گورنمنٹ ہماری اندھی جو قانون ہے ہمارا جس نے یہ ساری سزائیں ہم لوگوں کے لیے رکھ دی گئی ہیں، تو وہیں پہ ایک چارٹ اور بھی لگا دیتے نا، وہاں پہ ایک چارٹ اور بھی لگائیں کہ ہمارا جو محکمہ ہے اس محکمے کے اندر کوئی بھی ہمارا سٹاف کا بندہ یا نرس یا ڈاکٹر مریض کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے تو اس نمبر پہ رابطہ کریں، پھر ان کے ساتھ ہم ایکشن لیں گے۔ وہاں پہ جگہ جگہ پہ کیمرز لگے ہوئے ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بدماشی، گنڈا گردی، یہ ہاسپٹل نہیں ہے، یقین کریں گے یہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی دور اس طرح سے گورنمنٹ کے ہاسپٹلوں کا راج ہو چکا ہوا ہے۔ تو خدارا اس ساری چیزوں کو بدلیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ یہ چیزیں تو جو ہیں سمجھ سے باہر ہیں، خون کے آنسو لوگ رو رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، اتنے برے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، بجائے علاج کرنے کے فضول کی بکواسات کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے منہ سے یہ باتیں جچتی ہیں؟ مجھے ہی بتائیں، کوئی اپنا بچہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہے 104 بخار میں عورت، اور وہ جا کے کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بچہ رو رہا ہے، اس کو بخار بہت تیز ہے، تو اس کے بی بی ہم تمہارے باپ کے ملازم لگے ہوئے ہیں، جاؤ جا کے اس کو پٹیاں کرو، جاؤ جا کے اس کا بخار چیک کرو، اس کے بخار کی وہ ڈیٹیل لکھ کے لاؤ۔ وہ کہتی مجھے بخار ہی نہیں چیک کرنا آتا۔ اب جہالت تو کیونکہ ہماری عوام کے اندر بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ جب آپ کے پاس آگے اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی بچے کو کوئی مسئلہ ہے، آپ یقین کریں گے ایک بچی 7 مہینے سے وہاں ایڈمٹ ہے جس کا یہی نہیں آج تک پتا چلا کہ اس کو ہے کیا مسئلہ۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ٹیسٹوں پہ ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں، آج تک ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہے۔ تو یہ بڑا ایک جو ہے نا شرمناک واقعہ ہے، جو بڑے مطلب ان کو بالکل شرم نہیں آتی، جو ذرا سا الجھتا ہے وہ نرسیں اتنی دیدہ دلیر ہو چکی ان کی فائل غائب کر دیتی ہیں۔ آپ یقین کریں گے کہ میرے بچے کی صبح کے ٹائم پہ ٹریٹمنٹ ہونی تھی، جو 6 بجے اس کی ڈرپس تھیں وہ مسنگ ہو گئی کیونکہ فائل نہیں ملی۔ ڈاکٹر سے ایکسکیوز کرنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی کسٹڈی سے وہ فائل نکال کے دی ہے۔ اب بتائیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ہاسپٹل میں یہ سب کچھ کیا ہوا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف یہاں پہ آ کے اپنا رونا رو سکتے ہیں اگر کوئی سنے تو خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی پتہ نہیں کون سی ذاتی دشمنی ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، صرف اور صرف ہم رو سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں نا۔ تو میں تو بڑی سخت پریشان تھی، مجھے کچھ نہیں سمجھ آئی، تو پھر میں نے کہا مجھے یہ واقعہ شیئر، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے، گائنی کی وارڈ میں چلے جاؤ تو وہاں تو ایک ہی سٹوری ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس خیر رکھے سب طرف، اور اللہ ان بری گھڑیوں سے بچائے، ان ڈاکٹروں کو جن کو جو کسائی ہیں، جن کو ڈاکٹروں کی وردیاں پہنا دی گئی ہیں، خدا ان کو ہدایت دے، اور ہم سب ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یا ہمیں کوئی حق ملے تو شاید ہم اس پہ کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔